اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام اہل اسلام کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ آج کے لیکچر میں بیٹے ہم لوگ حصہ نثر میں سے چیپٹر نمبر 6 پڑھیں گے، ملمہ، جس کی مصنفہ ہیں ہاجرہ مسرور۔ آئیے پہلے ہاجرہ مسرور کا تعارف دیکھتے ہیں، اس کے بعد سبق کی طرف چلیں گے۔ ہاجرہ مسرور بیٹے ایک بلند پایہ افسانہ نگار تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حالات کو جانچنے کی صلاحیت جو تھی وہ ان میں بچپن ہی سے موجود تھی۔ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی دیکھتی تھیں اسے اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ابھی عمر جو تھی ہاجرہ مسرور کی تقریباً 12 سال کے قریب تھی جب ان کا لکھا ہوا افسانہ لاوارث لاش جو ہے وہ ایک ہفت روزہ میں شائع ہوا۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاجرہ مسرور بیٹے 1929 میں پیدا ہوئیں اور 2012 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو بیٹے سن پیدائش اور سن وفات جو ہے وہ ہمیشہ سے ایم سی کیوز کے لیے اہم رہا ہے، تو آپ لوگوں نے سن پیدائش اور سن وفات جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ آگے بیٹے کہا جا رہا ہے ہاجرہ مسرور لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ یہ بھی ایم سی کیوز میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ مصنف جو ہے یا مصنفہ جو ہیں وہ کہاں پر پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ہاجرہ مسرور لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ڈاکٹر تحور علی خان سرکاری ملازم تھے۔ اب ان کے والد کا نام بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاجرہ مسرور لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ڈاکٹر تحور علی خان سرکاری ملازم تھے۔ والد کے تبادلوں کی وجہ سے ان کی تعلیم کئی شہروں میں ہوئی۔ ان کی اچانک وفات کے بعد ہاجرہ کا سلسلہ تعلیم منقطع ہو گیا۔ جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو اچانک انتقال ہوا، تو جس کی وجہ سے ان کا جو سلسلہ تعلیم تھا وہ ادھورا رہ گیا، منقطع ہو گیا، اور وہ باقاعدہ تعلیم جو ہے وہ حاصل نہ کر سکیں۔ ہاں آگے ان کے متعلق جو کہا جا رہا ہے وہ دیکھیے کہ ہاجرہ مسرور کو گھر میں ادبی ماحول میسر تھا۔ گھر میں کیا تھا؟ ان کو ایک ادبی ماحول ملا ہوا تھا، ادبی ماحول میسر تھا۔ 1947 میں اپنے خاندان کے ساتھ لکھنؤ سے ہجرت کر کے لاہور آ گئیں۔ جب پاکستان کا قیام ہوا تو قیام پاکستان کے بعد لکھنؤ سے ہجرت کر کے لاہور میں رہائش پذیر ہوئیں آ کے۔ کچھ عرصہ وہ احمد ندیم قاسمی کے رسالے نقوش کی ادارت میں شریک رہیں۔ احمد ندیم قاسمی کا مشہور و معروف رسالہ ہے نقوش، تو اس کی ادارت بھی انہوں نے سنبھالی، اس کی ادارت میں شریک رہیں۔ آگے بیٹے ان کی شادی کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے جی کہ ان کی شادی معروف صحافی احمد علی جو کہ مدیر ڈان تھے، مدیر کس چیز کے تھے؟ ڈان نیوز کے مدیر تھے، ایڈیٹر تھے، ان سے ان کی شادی ہوئی۔ کچھ عرصہ وہ احمد ندیم قاسمی کے رسالہ نقوش کی ادارت میں شریک رہیں۔ ان کی شادی معروف صحافی احمد علی مدیر ڈان نیوز کے جو مدیر ہیں اس سے، ایڈیٹر جو ہیں ان سے ہوئی۔ تو بیٹے نقوش کس کا رسالہ ہے؟ احمد ندیم قاسمی۔ یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہاجرہ مسرور کے شوہر کا نام کیا تھا؟ معروف صحافی احمد علی، تو یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے۔ آگے بیٹے کہا جا رہا ہے جی خواتین افسانہ نگاروں میں ہاجرہ مسرور نے خاصی شہرت حاصل کی۔ افسانہ نگار تو بیٹے بہت سے ہیں، لیکن خواتین افسانہ نگاروں میں جو ہاجرہ مسرور کا مقام ہے وہ شاید ہی کسی کا ہو۔ تو خواتین افسانہ نگاروں میں ہاجرہ مسرور نے خاصی شہرت حاصل کی۔ ان کے زیادہ تر افسانوں کا موضوع خواتین کے مسائل اور چھوٹی بڑی معاشرتی الجھنیں ہیں۔ کن مسائل پر زیادہ تر لکھتی تھیں؟ کون سے افسانے تحریر کرتی تھیں؟ کہ کہا جا رہا ہے ان کے زیادہ تر افسانوں کا موضوع خواتین کے مسائل اور چھوٹی بڑی معاشرتی الجھنیں ہیں۔ معروف افسانہ نگار اور نقاد ممتاز شیریں لکھتی ہیں۔ نقاد بیٹے کہا جاتا ہے تنقید نگاری کرنے والے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ معروف افسانہ نگار اور نقاد تنقید نگار ممتاز شیریں لکھتی ہیں کہ کیا لکھتی ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں اچھے افسانے ہاجرہ مسرور کے علاوہ شاید ہی کسی نے لکھے ہوں، کہ ہاجرہ مسرور وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بے شمار افسانے لکھے اور سارے کے سارے ہٹ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو وہی کہا جا رہا ہے معروف افسانہ نگار
اور نقاد ممتاز شیریں لکھتی ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں اچھے افسانے حاجرہ مسرور کے علاوہ شاید ہی کسی نے لکھے ہوں۔ اگلا پیراگراف جو ہے بیٹے وہ ان کی تصانیف سے متعلق ہے کہ ان کے متعدد افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، کہ بہت سے ان کے افسانوی مجموعے جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں چرکے، ہائے اللہ، چوری چھپے، اندھیرے اجالے، تیسری منزل وغیرہ۔ وہ لوگ کے نام سے ان کے ڈراموں کا ایک مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے ان کے افسانوی مجموعوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں جو کہ ہیں چرکے، ہائے اللہ، چوری چھپے، اندھیرے اجالے، تیسری منزل۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح کہا جا رہا ہے جی کہ وہ لوگ اس عنوان سے، وہ لوگ کے عنوان سے ان کے ڈراموں کا ایک مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ حاجرہ کے افسانوں کا کلیات سب افسانے میرے 1991 میں لاہور سے شائع ہوا تھا۔ یہی وہ بیٹے ان کا مجموعہ کلام ہے، حاجرہ مسرور کے افسانوں کا کلیات ہے، جس کا عنوان ہے سب افسانے میرے۔ اسی کتاب سے، اسی افسانے سے، انہی کے کلیات سے یہ جو آپ کا چیپٹر ہے سبق ملمہ، یہ لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس چیپٹر کا ماخذ کیا ہے؟ سب افسانے میرے۔ حاجرہ مسرور بھرپور ادبی اور سماجی زندگی گزار کر 15 ستمبر 2012 کو کراچی میں وفات پا گئیں اور کراچی ہی میں دفن ہوئی۔ اب یہاں پر بیٹے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تاریخ وفات بھی، سن وفات کے ساتھ ساتھ تاریخ وفات بھی ذکر کی گئی ہے۔ تو چونکہ تعارف کے اندر ان کی تاریخ وفات کا بھی ذکر کیا جا چکا ہے، اس لیے سن تو یاد رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے تاریخ بھی یاد رکھنی ہے۔ تو تاریخ کیا ہے؟ 15 ستمبر 2012۔ کس شہر میں وفات پائی وہ بھی MCQز میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو کراچی میں وفات پائی، اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اور کراچی ہی میں دفن ہوئی، تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کس شہر میں دفن ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا بیٹے حاجرہ مسرور کا تعارف۔ اس تعارف میں سے آپ لوگوں نے بیٹے جتنے بھی MCQز ہیں ان کو اچھے انداز میں یاد کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ نوٹ بک پر ان کو MCQز کی شکل کے اندر لے کر آئیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ لوگوں کو ازبر ہو جائیں۔ اب بیٹے چونکہ حاجرہ مسرور جو ہے ایک افسانہ نگار تھی، تو آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ افسانہ کسے کہتے ہیں۔ تو اس سوال کے جواب کے لیے بیٹے ہم لوگ چلتے ہیں اسی سبق کتاب کے پچھلے پیج پر۔ اگر آپ لوگ کتاب اپنی کھول کر دیکھیں تو اسی کتاب کا جو پچھلا پیج ہے، یعنی پچھلے چیپٹر کی جو ایکسرسائز ہے، اس ایکسرسائز کے بالکل آخر پر لکھا گیا ہے جی افسانہ، افسانے کی تعریف دی گئی ہے۔ تو آپ کے سامنے اس وقت میں نے وہ اسکرین پر پیج شو بھی کیا ہے، تو آپ اس کو تعریف کو دیکھیے کہ افسانہ ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو افسانے کی تعریف یہ دی گئی ہے کہ یہ اس فرضی کہانی کو کہتے ہیں جو مختصر، دلچسپ اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی پہلو پر روشنی ڈالے۔ انتہائی آسان تعریف ہے بیٹے۔ افسانہ کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ اس فرضی کہانی کو کہتے ہیں، تو اس سے بیٹے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ فرضی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن انتہائی دلچسپ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور آگے ساتھ کیا کہا جا رہا ہے جی کہ یہ اس فرضی کہانی کو کہتے ہیں جو مختصر ہو، دلچسپ ہو اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی نظر آتے ہیں، حقیقت میں تو نہیں ہوتے، اصل میں تو یہ فرضی کردار ہوتے ہیں، لیکن ایسا پڑھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ ایک اوریجنل سٹوری ہو، حقیقی کردار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کی طوالت اتنی ہوتی ہے کہ ہر نشست میں پڑھا جا سکتا ہے، کہ ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ طوالت بیٹے لمبائی کو کہتے ہیں، کہ یہ چیپٹر، یہ ایک افسانہ جو ہے وہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ اگر پڑھنے والا ایک نشست میں، ایک بیٹھک میں، ایک مرتبہ پڑھنا شروع کرے تو بڑی آسانی سے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ بیٹے اس کو سیکھنے کے انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکچرز کے انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ورنہ اگر انسان ذاتی طور پر کوئی چیپٹر کی کتاب کھول کر افسانہ پڑھنا چاہے تو وہ ایک نشست میں بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ تو وہی کہا جا رہا ہے اس کی طوالت اتنی ہوتی ہے کہ ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ وحدت تاثر اس کی بڑی خوبی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے اس پڑھنے والے کو کوئی نہ کوئی تاثر ملتا ہے، کوئی ایک تاثر ملتا ہے۔ یہ تھے بیٹے افسانے کی تعریف۔ آئیے اب چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔